الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ دورہ خلاصہ قرآن کریم میں آپ سبھی کا پرتپاک استقبال ہے۔ پارہ نمبر 7۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ چھٹے پارے کے آخر میں نصارہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہود اور مشرکین کے مقابلے میں نصارہ یعنی عیسائی مسلمانوں کے ساتھ نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ انہی کے متعلق فرمایا کہ جب ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کلام یعنی قرآن پڑھا جاتا ہے، جب وہ قرآن کریم کو سنتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ وہ حق بات کو سمجھ چکے اور وہ کہتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے پس تو ہمیں حق بات کی گواہی دینے والوں میں شامل فرما دے۔ اسی پارے میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ کسی چیز کا حلال قرار دینا اور کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کہا وہ حلال ہے اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ حرام ہے۔ بندوں کو اپنی طرف سے کسی حلال چیز کو حرام قرار دینے کا اختیار نہیں۔ اس آیت میں اس کی نفی فرمائی ہے، چاہے وہ چیزیں کھانے کی ہو، پینے کی ہو، پہننے کی ہو یا منکوحات کے قبیل سے ہو۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان۔ قسم کے متعلق حکم بیان فرمایا ہے۔ قسم کو عربی میں یمین کہتے ہیں۔ یمین کی تین قسمیں ہیں، یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ۔ یمین لغو اس قسم کو کہتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے متعلق کوئی آدمی قسم کھائے اور وہ قسم کھانے والا اپنے گمان میں سچا ہو اور واقعے کے اعتبار سے وہ غلطی پر ہو، لیکن وہ سمجھ رہا ہے میں سچ بول رہا ہوں اور وہ قسم کھائے تو اس کی وہ قسم یمین لغو کہلاتی ہے۔ اس قسم پر نہ کوئی گناہ ہے اور نہ کوئی کفارہ۔ دوسری قسم یمین غموس ہے کہ گزشتہ دنوں میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، یعنی قسم کھانے والا جان رہا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس کے باوجود قسم کھا کر یہ جھوٹ بولے تو یہ سخت گناہ ہے، اس پر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، البتہ دنیا میں اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ اور تیسری قسم یمین منعقدہ ہے، یعنی آئندہ دنوں میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے متعلق قسم کھانا اور پھر اس قسم کو توڑ دینا۔ مثلا کسی کام کے کرنے کی قسم کھائی اور پھر اس کو نہیں کیا، یا کوئی کام نہ کرنے کی قسم کھائی اور اس کو کر بیٹھا تو وہ اپنی قسم میں حانث ہو گیا، یہ بھی سخت گناہ ہے اور اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ قرآن کریم نے اس کا کفارہ بیان کیا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ اولاً تین آپشن دیے ہیں کہ یمین منعقدہ یعنی قسم جو آئندہ زمانے کے اعتبار سے کھائی گئی ہو، اس قسم کے توڑنے والے پر کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا، درمیانی درجے کا کھانا جو اپنے گھر والوں کو وہ کھلاتا ہے، وہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا ان 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ ان تین کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص ان تینوں میں سے کسی ایک پر بھی قادر نہ ہو، غریب ہو جو مسکینوں کو نہ کھانا کھلا سکتا ہے نہ کپڑا پہنا سکتا ہے یا غلام نہیں آزاد نہیں کر سکتا ہے، تو اس شخص کے لیے کہا فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وہ 3 دن کے لگاتار روزے رکھے۔ یہاں ایک بات یہ دھیان میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قسم کا کفارہ صرف 3 دن روزے رکھنا ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں۔ قرآن کے حکم کے مطابق اس کو اولاً 3 چیزوں میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے، 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا یا غلام آزاد کرنا۔ اگر ان تینوں میں سے کسی ایک پر بھی قدرت نہ ہو، اس صورت میں اس کو حکم ہے کہ وہ 3 دن لگاتار روزے رکھے۔
پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیر یہ سب چیزیں گندی اور ناپسندیدہ ہے، شیطانی کاموں میں سے ہیں، لہٰذا تم اس سے پرہیز کرو اور بچو۔ جوئے کے تیر سے مراد یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ 10 آدمی مل کر کوئی اونٹ ذبح کرتے، پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان 10 کے درمیان اس کا گوشت برابر تقسیم کیا جائے، لیکن وہ اس طرح جوا کرتے تھے کہ 10 تیروں پر حصے 10 تیر لاتے اور ان میں سے 7 پر الگ الگ حصے لکھتے، کسی پر 1 حصہ، کسی پر 2، کسی پر 3، اور 3 تیروں کو خالی رکھا جاتا تھا، پھر اس کو ایک تھیلے میں ڈال کر ہلایا جاتا اور پھر ہر ایک آدمی ایک ایک تیر نکالتا، جس کے تیر میں جتنا حصہ لکھا ہوا ہوتا اتنا حصہ وہ گوشت کا لے لیتا، اور جس کے تیر میں کوئی حصہ نہ لکھا جاتا وہ محروم رہتا، اسے کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ قرآن نے کہا یہ بھی گندی چیز اور شیطانی عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، محرم کی احرام کی حالت میں محرم کے لیے خشکی یعنی زمین کے جانوروں کا شکار کرنا جائز نہیں، چاہے وہ جانور ان جانوروں میں سے ہے جن کو کھایا جاتا ہے یعنی مأکول اللحم ہو، یا وہ غیر مأکول اللحم ہو یعنی وہ جانور ہو جس کو کھایا نہیں جاتا۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، ہاں محرم کے لیے احرام کی حالت میں سمندری جانوروں کا شکار کرنا حلال ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اس آیت میں یہ بات بیان فرمائی کہ بیجا سوالات نہیں کرنے چاہیے، ایسے سوالات کہ اگر اس کا جواب تمہاری منشا کے خلاف آئے تو تم پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ۔ جب حج کی فرضیت کا حکم آیا تو ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ ان صحابی نے دوسری مرتبہ پوچھا، آپ اس وقت بھی خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جن باتوں کو میں نہ بتاؤں میں بیان نہ کروں، خامخواہ ان میں سوالات نہ کیا کرو، ایسے سوالات نہ کرو کہ جس کا جواب تمہاری منشا کے خلاف آئے تو تم کو پریشانی اٹھانی پڑے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ پھر فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، زمانہ جاہلیت میں مشرکین کچھ جانوروں کو اپنے آپ پر حرام قرار دیتے تھے، جیسا کہ بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حام۔ بحیرہ ان جانوروں کو کہا جاتا ہے کہ جن جانوروں کو کان چیر کر اس کا دودھ بوتوں کے نام پر کر لیا کرتے، اس کا دودھ لوگ استعمال نہیں کرتے تھے۔ اور سائبہ ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جن جانوروں کو مطلقاً بوتوں کے نام پر کر دیا جاتا، اس سے کوئی نفع نہیں اٹھایا جاتا تھا، اس کا دودھ بھی حاصل نہیں کیا جاتا، نہ اس کو ذبح کیا جاتا تھا۔ اور وسیلہ ان جانوروں کو کہتے ہیں اس مادہ جانور کو جو لگاتار نر بچہ جنے، لگاتار مادہ بچہ جنے، درمیان میں کوئی نر بچہ نہ جنے، ایسے جانور کو وسیلہ کہتے تھے، وہ بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا۔ اور حام اس جانور کو کہتے ہیں، اس نر جانور کو کہا جاتا تھا جو خاص مقدار میں جفتی کرے، پھر اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا اور اس سے کوئی نفع نہیں اٹھاتے تھے، گویا وہ اپنے آپ پر ان جانوروں کو حرام کر دیتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اللہ پر یہ جھوٹی باتیں نہ گڑو، اللہ نے اس طرح کسی جانور کو حرام نہیں قرار دیا۔ پھر قیامت کا ذکر ہے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام انسانیت کو جمع فرمائیں گے، ان میں رسول اور انبیاء بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنے رسولوں سے پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے دین کی تبلیغ کی اور امتیوں کے سامنے میری پہچان کروائی تو تمہاری امت نے تم کو کیا جواب دیا؟ اس ہولناک منظر میں جب تمام امتی یہ خواہش کریں گے کہ انبیاء ہماری سفارش کرے تاکہ ہمیں نجات ملے،
لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء ہی سے سوال ہوگا۔ اس وقت حیرانی کا عالم ہوگا کہ اگر انبیاء علیہ السلام نے ہی ہمارے خلاف گواہی دے دی تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ انبیاء علیہ السلام جواباً عرض کریں گے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، کہ ہمارے پروردگار ہم تو صرف ظاہر دیکھتے تھے، ہمیں باطن کا علم نہیں، تو ہی باطن کا اور علم رکھنے والا اور دل کی باتوں کو جاننے والا اور غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ ایمان کا تعلق دل اور قلب سے ہے، ان کے دلوں میں ایمان تھا یا نہیں اس کا حقیقی علم تیرے پاس ہی ہے۔ اور اسی رکوع میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص گفتگو اور ان کو نعمتی کی یاد دہانی کروائی ہے کہ اے عیسیٰ ہم نے تم پر بہت ساری نعمتیں کی، انعامات کیے، یہ روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے سے تمہاری تائید کی، تم کو گہوارے میں بات چیت کی وہ قدرت دی جو تم بڑے ہو کر اور جوانی کے عالم میں جس طرح بات کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ہم نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی، خاص طور پر تورات اور انجیل کا علم دیا، اور تم مٹی کے ذریعے سے پرندہ، مٹی کا پرندہ بناتے اور اس کے ہمارے حکم سے اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ زندہ ہو جاتا، تم ہمارے حکم سے برس کی بیماری والوں کو ٹھیک کر دیتے، نابینا کو تم ہمارے حکم سے بینا کر دیتے تھے، تم ہمارے ہی حکم سے مردوں کو زندہ کرتے۔ اور انہی انعامات کو گنوانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مائدۃ من السماء یعنی آسمان سے اتارے جانے والے دسترخوان کا واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین، آپ کے پاس رہنے والے اور آپ کے ماننے والوں نے ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ کیا یہ بات ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا پروردگار ہم پر آسمان سے کوئی دسترخوان اتارے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو، اس طرح کے مطالبات نہ کرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ کا خوف رکھو۔ حواریین نے کہا کہ ہم صرف اس وجہ سے یہ بات کہتے ہیں تاکہ ہم وہ برکت والا کھانا کھائیں، ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے، آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کی تصدیق ہمارے قلب میں بیٹھ جائیں، اور آئندہ آنے والوں کے لیے ہم گواہ بنے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کا یہ معجزہ دیکھا ہے، یہ سچے نبی ہے۔ ان کی بات اور ان کے اس صحیح ارادے کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا کہ اے عیسیٰ ہم تم پر یہ دسترخوان اتاریں گے، لیکن یاد رکھیے اگر اس دسترخوان کے آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی ہماری نافرمانی کرے گا تو ہم اسے سخت سزا دیں گے، سخت عذاب دیں گے۔ اکثر مفسرین اس بات کے قائل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھی، لوگوں نے اسے کھایا، لیکن کچھ لوگوں نے یہ نافرمانی کی کہ آئندہ دنوں کے لیے اسے بچا کر رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا۔ اسی پارے میں سورہ مائدہ کے آخر میں فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سارے انعامات یاد دلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت کہیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے ہی لوگوں کو کہا تھا کہ تم میری اور میری ماں کی عبادت کرو، انہیں معبود سمجھو، جیسا کہ بعض نصرانیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بعض لوگ خود عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے اور بعض لوگ عیسیٰ کو اللہ کا جز مانتے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی اللہ کا جز مانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے بات کیسے ممکن ہو سکتی ہے کہ جس بات کا مجھے حق نہیں وہ میں کہوں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تو ان کو صرف یہی کہا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ سورۃ الانعام، انعام مویشیوں کو کہتے ہیں یعنی جانوروں کو۔ اس سورت میں چونکہ مویشیوں کا ذکر ہے اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا۔ اس سورت میں اسلام کے بنیادی 3 مضامین، قرآن کے بنیادی اور اصل 3 مضامین یعنی توحید، رسالت اور آخرت کو بیان فرمایا ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے دلائل اور اپنی وحدانیت اور اپنی قدرت کو سمجھایا ہے۔
اور اسی میں مشرکین کے اس مطالبے کا جواب دیا ہے جو کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی لکھی ہوئی کتاب لے آؤ تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اگر ہم تم پر کوئی لکھی ہوئی کتاب بھیج دیں اور یہ مشرکین اس کو ہاتھ لگا کر چھو کر دیکھ بھی لے، پھر بھی وہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یعنی جتنے معجزات ہم نے تم کو دیے ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے یہ معجزات ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ یہ جو لوگ نئے نئے معجزات کے مطالبات کرتے ہیں وہ اسلام ایمان قبول کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایمان سے دور رہنے کے لیے بیجا بہانے ہیں۔ جتنے معجزات ان کے سامنے جمع کیے جائیں گے وہ آخر یہی کہہ کر رد کر دیں گے کہ محمد تو نعوذ باللہ جادوگر ہے۔ پھر فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ قیامت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکین سے قیامت کے دن پوچھیں گے، ان سب کو جمع کریں گے، پھر ایک مدت کے بعد اللہ کی طرف سے سوال ہوگا کہ تمہارے وہ لوگ کہاں ہیں جن کو تم میرا شریک مانتے تھے، جن کی تم عبادت کرتے تھے، جن کو تم اپنا خدا اور معبود مانتے تھے، کہاں گئے وہ لوگ، وہ کیوں تمہاری سفارش نہیں کرتے؟ اس وقت مشرکین حیران اور ششدر رہ جائیں گے۔ جب ان کو جہنم کے دہانے پر کھڑا کیا جائے گا تو کہنے لگیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کاش ہم کو دوبارہ دنیا کی زندگی دی جائے، دوبارہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے تو اب تو ہم اپنے پروردگار کی آیتوں کو بالکل نہیں جھٹلائیں گے اور ہم مومن بن کر رہیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون۔ یہ لوگ یہ باتیں تو صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان کو اپنی جان خطرے میں لگ رہی ہے، جہنم کے عذاب کو دیکھ کر جب ان کو جان کے اوپر آ پڑی ہے اس وجہ سے یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر بالفرض ان کو دنیا میں واپس بھیج بھی دیا جائے تو پھر بھی وہ وہی کام کریں گے جن کاموں کے کرنے سے ان کو روک دیا، اور وہ ہماری آیتوں کو ہماری وحدانیت کو جھٹلائیں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بہرحال خسارے میں ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات یعنی آخرت کا انکار کیا ہے۔ اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب سے اپنے بندوں کو ڈرایا اور فرمایا قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون، کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو ہے اللہ کے علاوہ کوئی ایسا جس کو تم پکارو، اس وقت تو تمہیں اللہ ہی یاد آئے گا۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بی، اگر اللہ تمہارے سننے کی قدرت کو چھین لے، اگر اللہ تمہارے دیکھنے کی طاقت کو چھین لے اور لے لے اور اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تمہارے سوچنے سمجھنے کی قوت کو ختم کر دے، تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو یہ ساری قدرتیں تمہیں دے سکتا ہے؟ یہ اللہ ہی ہے، لہٰذا اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض مشرکین سردار مالدار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہا ہم تیرے بھتیجے محمد کی بات سنیں گے، اس کی باتوں کو مانیں، لیکن جب ہم ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں تو ان کے ارد گرد غریب فقیر لوگ اور وہ لوگ جو ایک زمانے میں ہمارے غلام رہ چکے ہیں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے بھتیجے سے کہیے کہ ہم جب آئیں تو ان غریبوں کو، ان فقراء کو اور ان غلاموں کو الگ کر دے تاکہ ہم ان کے پاس بیٹھ کر ان کی بات سن سکیں۔ وہ غرباء کے ساتھ ہمارا بیٹھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بعض صحابہ نے ان کی اس درخواست کو قبول کرنے کی رائے بھی دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ دن رات اپنے پروردگار کو پکارنے والے، اپنے رب کو یاد کرنے والے مسلمان اگرچہ وہ دنیاوی اعتبار سے غریب کم درجہ سمجھے جاتے ہیں لیکن اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ ان مالداروں، ان کفر کے سرداروں اور مشرکین کے سرداروں کی بنیاد پر تم اپنے ان صحابہ کو اپنی مجلس سے علیحدہ نہ کرو، ان کو ہٹاؤ نہیں۔ اہل ایمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر ہے، لہٰذا جسے آنا ہو وہ آئے، بات سنے اور ایمان قبول کریں، ورنہ ان کے ان سوالات اور ان کے ان مطالبات کی وجہ سے ان سچے مسلمانوں کو، ان نیک دل
مسلمانوں کو مجلس سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ اہل ایمان کی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے۔ اور اسی پارے میں فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ جب آپ دیکھو ایسے لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں میں نقص نکالتے ہیں، عیب تلاش کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا استہزاء اور مذاق کرتے ہیں، تو تم ان کی مجلسوں کو چھوڑ دو۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے وہ ساری مجلسیں مراد ہے، اہل باطل کی وہ مجلسیں جن مجلسوں میں اللہ یا اس کے رسول یا شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑایا جاتا ہو یا اس کو جھٹلایا جاتا ہو، ایسی مجلسوں میں ہرگز شریک نہ ہو۔ اگر بھول سے وہاں پہنچ بھی گئے تو یاد آنے کے بعد فوراً ان مجلسوں سے علیحدہ ہو جاؤ، اس لیے کہ جن کاموں کا کرنا گناہ ہے ان کاموں کے کرنے والوں کے ساتھ شریک ہونا بھی گناہ ہے۔ اسی پارے میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بت ساز بھی تھے، بت فروش بھی تھے، خود بت بناتے اور خود بت بیچتے بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا کہ تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان کو اپنا معبود کیوں مانتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو دیکھتا ہوں وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے الگ الگ دلائل کے ذریعے سے قوم کو سمجھایا اور جن چیزوں کی وہ عبادت کرتے تھے ان کو اس کے غلط ہونے کا یقین دلایا۔ چاند، سورج، ستاروں کی معبود ہونے کی نفی فرمائی اور فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو صرف اپنی توجہ اور اپنے رخ کو اسی ذات کی طرف کرتا ہوں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس بارے میں یہ آیت ایک متبرک آیت بیان فرمائی وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمٍ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ یہاں تقریباً 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ قرآن کی وہ جگہ ہے جہاں اس جگہ جس قدر انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا اتنے انبیاء کا ایک ساتھ کسی اور جگہ تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تقریباً 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح اور حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہ السلام، ان کا تذکرہ فرمایا کہ یہ لوگ توحید پرست تھے، اللہ کے سچے نبی تھے، شرک کے سے پاک تھے، اور شرک اتنی بری چیز ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر بالفرض والمحال اگر یہ انبیاء علیہ السلام بھی نعوذ باللہ شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال جو وہ کرتے تھے وہ حبط اور بیکار ہو جاتے۔ شرک اتنا خطرناک گناہ ہے۔ پھر اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفات کے ذریعے سے اپنی ذات کی پہچان کروائی۔ ان اللہ خالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، اللہ کی ذات وہ ہے جو ایک دانے کو پھاڑتی ہے، اس سے پودا نکلتا ہے، درخت نکلتا ہے، اور ایک دانے میں سے کئی دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہی ہے جو زندوں کو مردوں سے پیدا کرتا ہے اور مردوں کو زندہ سے پیدا کرتا ہے، جیسا کہ زندہ مرغی سے مردہ انڈا پیدا ہوتا ہے اور مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ وہی وہ ذات ہے جس نے ستاروں کو بنایا، چاند سورج کو بنایا، جس نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، آسمان سے پانی برسایا اور اس سے نباتات اگائے۔ ان ساری قدرت کی اور دلائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفات کو یہاں بیان فرما کر کہا کہ ان چیزوں کو دیکھ کر تم ایمان لے آؤ۔ خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، اور بیجا مطالبات نہ کرو کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے تبھی ہم ایمان قبول کریں گے، اس لیے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کوئی آنکھ دنیا کی ایسی نہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا ادراک اور دیدار کر سکے۔ یہ انسان کی
کی آنکھ دنیا کی جو دی ہے وہ دنیاوی آنکھ سے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنی انہی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تھا، لیکن اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں تھے، آپ آسمانوں پر لے جائے گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے عالم کے اعتبار سے آپ کی آنکھوں کو وہ قدرت دی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اس پارے کے آخر میں تبلیغ کا ایک اصول بیان فرمایا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم اللہ کے دین کی دعوت دو، اللہ کی ذات کی لوگوں کو پہچان کرواؤ، رسول کی رسالت کی پہچان کرواؤ، لیکن اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے علاوہ دیگر جن چیزوں کو لوگ معبود مانتے ہیں، جن کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں، تم ان کے بارے میں برا بھلا نہ بولو، ان کے متعلق ناشائستہ الفاظ نہ بولو، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ بھی اللہ کے متعلق بری بھلی باتیں کہنے لگیں گے۔ یہ 7ویں پارے کا مختصر خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔